शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो मैं मौजू लेके आई हूँ वो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपनी माँ के पेट में मौजज़ात। आज की वीडियो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। माँ के पेट में हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखने को मिली। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक टुकड़ा मेरे ऊपर साया कर लेता ताकि मुझे धूप ना लगे। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती थी, मुझे सलाम करती थी। मैं हैरान हो जाती, आखिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब मैं जमजम के कुएं के पास जाती तो नीचे से कुएं का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर किनारे तक आ जाता। मैं अपने हाथों से ही पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्के की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ी रखती थी और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए आमना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो ताकि हम पानी भर लें। जब तुम चली जाती हो तो पानी नीचे चला जाता और हमें पानी भरने में बहुत मुश्किल होती है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैं अक्सर औरतों से बातें करती थी कि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ को बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। कभी हाथों में, कभी पाँव में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी आना, कभी बुखार होना, कभी चिड़चिड़ापन। ये सब सुनकर मुझे अपने बारे में बहुत हैरानी होती थी कि मुझे इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ़ देखने को ना आई। यहाँ तक कि मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा, कभी मेरे सर में दर्द तक भी ना हुआ था। इसी तरह हज़रत आमना को बहुत अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती हैं कि जब मैं रात को सोती तो मुझे नज़र आता था कि मेरे जिस्म से एक नूर निकला है और इस नूर ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया है। ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर काबे का गुलाफ पकड़कर अल्लाह पाक से रो रो कर दुआएं करते थे, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन इसके घर में एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, इस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा इसी इंतज़ार में रहते थे कि हमारे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा कब पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा, इसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकल कर चमकने लगेगा। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को 10 दिन बाकी थे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। इसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई तो इनके आलमों ने सबको जमा किया और कहा, आसमान पर लाल रंग का सितारा चमकने लगा है, इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। और कहने लगे, जाकर मालूम करो इस वक्त मदीने में किसके घर बच्चे की पैदाइश को 10 दिन बाकी हैं। तो सारे यहूदी मदीने पहुँचे और पता चला कि यहाँ जिन औरतों को बच्चे होने वाले हैं वो अभी काफ़ी दूर हैं। किसी को 2 महीने बाद, किसी को 3 महीने बाद, तो किसी को 4 महीने बाद। ये सुनकर यहूदी वापस अपने आलमों के पास आए और उनको बताया कि मदीने में किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। फिर यहूदियों ने कहा कि अब तुम लोग मक्के में जाओ और जाकर मालूम करोगे मक्के में किसके यहाँ अभी 10 दिन में बच्चा पैदा होने वाला है। तो सब यहूदी मक्के पहुँचे और पता चला कि इस वक्त 5 औरतों को बच्चा होने वाला है। तो यहूदियों ने कहा, नहीं, हमें उस बच्चे का बताओ जिसका बाप इस दुनिया में नहीं है, यानी कि जिस बच्चे का बाप दुनिया से जा चुका है। गो ने बताया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोता होने वाला है जिसका बाप हज़रत अब्दुल्ला अभी कुछ महीने पहले इस दुनिया से गुज़र चुका है। सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई। वो सब रोते चिल्लाते अपने आलमों के पास पहुँचे। कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्के वालों में चली गई है।
یوں ہی گزرتا گیا۔ آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا آسمان زمین چرند پرند اور پوری دنیا کو تھا۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج اس دنیا میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے سورج کو اپنی جگہ روک دیا گیا۔ اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ کا وقت ہو چکا تھا۔ آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا، سمجھ گئی کہ آج میرے ہاں میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر کر دی تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا بی بی کو اپنے گھر بلایا اور فرمایا کہ آج کی رات آپ آمنہ کے پاس رکو، میرے عبداللہ کے گھر بچہ آنے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی، دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ چراغ جلانے کے لیے تیل کے بھی پیسے نہیں تھے۔ غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور اس کے سارے بیٹے گھر کے باہر بیٹھے رہے۔ پوری رات کوئی نہیں سویا کہ ہمارے کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوا تو ہم فوراً اس کے لیے کوئی علاج کا انتظام کریں۔ رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈلتی جا رہی تھی اور صبح ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھر کے اندر بھی اندھیرا تھا، گھر کے باہر بھی اندھیرا تھا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا اور اس نے شفا بی بی کو آواز دی کہ شاید اب میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جن کو دیکھ کر شفا بی بی بھی حیران رہ گئی۔ پہلی یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے ملی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل علیحدہ تھی۔ دوسری چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ گندگی نکلتی ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اندر سے ایک قطرہ بھی غلاظت کا نہیں نکلا تھا۔ اور تیسری چیز یہ کہ لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہی ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ تینوں چیزیں دیکھ کر شفا بی بی حیران رہ گئی اور گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور ایک جھٹکے میں سجدے میں چلے گئے۔ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے، پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ہے۔ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو گود میں لے کر اچانک کیا دیکھتی ہوں، آسمان کے تارے اس زمین کے قریب ہوتے نظر آئے۔ اچانک سے ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا، میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ بادل کے اندر سے آواز آنے لگی، اے جبرائیل السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ، نبیوں کی خوبیاں دو، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دے دو، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دے دو، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دے دو، اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان دے دو۔ پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میرا بچہ میری گود میں مجھے نظر آنے لگا۔ صبح ہونے والی تھی کہ دائی شفا نے باہر نکل کر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو حضرت عبدالمطلب خوشخبری سنا دی۔ کہا کہ اے عبدالمطلب، پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر
رات بھر کی عبد المطلب کی ساری تھکان دور ہو گئی۔ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دکھا دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر لے کر آئی، پڑھتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر ابو لہب کو بھتیجے کی مبارکباد دی، خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی صوبیہ کو کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، بھتیجے کی خوشی میں نے تجھے آزاد کیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لے کر کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ مکہ والے بھی خوشی سے آپ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا، اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا وہ انسان ہے خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ پوتا تو اتنا بڑا انسان ہے، معراج کے موقع پر زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے۔ مایوس دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان پر تہلکہ مچ جاتا۔ حضرت عبد المطلب کعبے کا غلاف پکڑ کر پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، کیسا عجیب سا نام رکھا ہے آپ نے اپنے پوتے کا، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والوں، کیا پتا کہ میرے بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی، اس کے پیچھے چلیں گے۔ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے چچا عباس نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے، ایک رات میں نے آپ کو دیکھا، آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن آپ چپ نہ ہوئے، آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرانے لگے۔ حیران رہ گیا، جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، ادھر انگلی لے جاتے ادھر کو ہو جاتا۔ نظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا، چاند میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور مجھے کہانیاں سنایا کرتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ماں اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی۔ اللہ نے چاند کو حکم دے دیا کہ اے چاند، تو نے میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کو کھلاؤ اور اسے رونے نہیں دینا۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، بھی بے مثال اور نواسہ بھی بے مثال۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں، شکریہ۔